السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں یہاں حاضری کے شرف کی برکتیں عطا فرما اور ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ التسلیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل التحیۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن میلاد بڑے ہی تذک و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور بحمدہ تعالی مسلسل چاند رات سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے کونے کونے میں اس جشن کو منا رہے ہیں۔ یہ جشن وہ جشن ہے کہ جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی اس وقت سے یہ جشن منایا جا رہا ہے، قیامت تک منایا جاتا رہے گا، بلکہ قیامت میں بھی منایا جائے گا۔ آئیے حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت پاک کے کلام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب و مقصد کی طرف میں نہیں جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت ان اشعار کی تشریحات میں ہی گزر جائے۔
اس لیے مجھے کہ چونکہ آج ولادت کی رات ہے، اور بالخصوص محفل میلاد کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جائے، آپ کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، اسی کا نام بزرگوں کے نزدیک محفل میلاد ہے۔ تو چونکہ ہم چند سالوں سے آخری دن کے اس بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے واقعات اور اس وقت نازل ہونے والے برکات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، کیا قدر اس خمیر ماء و مدر کی ہے۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ نور الہ کیا ہے؟ محبت حبیب کی۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیوں، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے، مقصود یہ ہیں آدم و نوح و خلیل سے، تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ یقیناً ان اشعار میں وہ باتیں کہی گئی ہیں جو یا تو کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی پڑھنا تھی، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے برکت کا حصول ضرور ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کرنا یہ یقیناً اللہ عز و جل کا ذکر ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسا کہ بہت آسان شعر میں اس بات کو ذکر کیا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو۔ خدا کا ذکر نبی کے ذکر سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں نبی کا ذکر ہے۔ اذان ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، درود ہو، جہاں بھی خدا کا ذکر وہاں نبی کا ذکر ہے۔ تو خدا کے ذکر سے نبی کا ذکر جدا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی خدا کے ذکر سے نبی کے ذکر کو جدا کرنا چاہے گا تو وہ سیدھے جہنم کے راستے پر جائے گا۔
تو اسی کو کہا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ کنجی کہتے ہیں چابی کو، سقر کہتے ہیں جہنم کو۔ تو وہ ذکر حق نہیں ہے، وہ جہنم کی چابی ہے جو اللہ کے ذکر کو بغیر ذکر محمد کے کیا جائے، اس لیے کہ ذکر سب پھیکے، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ تو اللہ کا ذکر اگر ان کے ذکر کے بغیر کیا جائے گا تو وہ ذکر پھیکا ہے۔ کوئی بھی ذکر ہو جب تک اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، آپ کے حسن کی تعریف نہ ہو، آپ کے کمالات کو بیان نہ کیا جائے، اس وقت تک اس ذکر کے اندر مزہ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں، اور بحمدہ تعالی اس جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت والی زندگی کو، جو ہزار سال کیا کروڑوں سال کی زندگی آپ کی گزری، حدیث نوری کی شکل میں جمعہ کے بیان میں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور پوری حدیث آپ کو سنانے کی میں نے کوشش کی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات صرف 1400 سال کے بعد اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس حدیث کو جلیل القدر محدثین، مفسرین، علماء کاملین اور اولیاء کاملین ان حدیثوں کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، جو میں نے ابھی بتایا کہ میلاد حقیقت میں یہ ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو بیان کریں، تو باقاعدگی کے ساتھ جلیل القدر علماء اور محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات کو تحریر کیا، اور آپ کی ولادت کے واقعات میں تصنیفات فرمائی ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات اور ان کی برکتوں کے ظہور پذیر ہونے کے واقعات کو انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور کتابوں میں بیان کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھا ہے۔ حالانکہ وہ بزرگان دین اس قدر عبادت گزار، اطاعت شیار اور اللہ کے فرما بردار تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عبادتوں، ریاضتوں پر کوئی اعتماد نہ کیا، بلکہ انہوں نے اعتماد کیا تو اس پر کہ ہم نے اللہ کے محبوب کی میلاد کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ اللہ میلاد کے بیان کرنے پر میری مغفرت فرما دے گا، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اور تو کچھ میرے پاس نہیں ہیں، جبکہ اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں کہ علم حدیث کی برکتیں انہی کے ذریعے ہندوستان میں آئی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں بس اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی امید ہے کہ اس کے محبوب کی میلاد بیان کرتا ہوں، یہی میری نجات کا سبب بن جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو بیان کرنا اور اس کو سننا یہ ہماری نجات کا سبب ہے۔ اس لیے مرتے دم تک اور مرتے وقت اپنی نسلوں کو یہ وصیت کر کے جاؤ کہ تم بھی مرتے دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے رہنا، ان کی میلاد کی محفلوں کو منعقد کرتے رہنا، اور ان کی میلاد کی محفلوں کو سنتے سناتے رہنا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ
کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو جب تک اہل سنت و جماعت آباد ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جاری و ساری رہے گا۔ تو آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ ادھر ادھر مصروف ہوئے بغیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سماعت کیجیے۔ اور بلکہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہونے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میلاد ہیں، ایک باطنی میلاد اور ایک ظاہری میلاد۔ ظاہری میلاد تو وہ جو ربیع النور کی 12 تاریخ کو ہوا، جو ولادت باسعادت ربیع النور کی 12 تاریخ کو ہوئی، وہ ظاہری میلاد۔ اور باطنی میلاد تو اس سے کروڑ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو آئیے آپ کی اس میلاد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی، اس کے حوالے سے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب المیلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، قیل لما اراد اللہ تعالی خلق المخلوقات وخفض الارض ورفع السماوات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، کیونکہ اس سے پہلے صرف اسی کی ذات تھی، دنیا میں کوئی موجود نہ تھا، کائنات میں کوئی موجود نہ تھا، صرف اللہ عز و جل ہی کی ذات تھی، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کا وجود ہی نہ تھا۔ تو جب اس نے چاہا کہ کسی مخلوقات کو پیدا کیا جائے اور زمین کو فرش اور آسمان کو بلندی عطا کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرماتے قبضا قبضۃ من نورہ، اپنے نور ازل سے ایک مٹھی نور کو لیا، اپنے نور میں سے ایک مٹھی نور کو لیا، ثم قال لها کونی محمدا، پھر اس سے فرمایا کہ محمد ہو جا، فصار عمودا من نور، تو وہ ایک نور کا ستون ہو گیا، وہ ایک نور کا ستون ہو گیا، فصعید حتی انتہا الی حجاب العظمہ، تو وہ نور بلندی کی طرف بڑھا یہاں تک کہ حجاب عظمت تک پہنچا، فسجد وقال الحمدللہ، پھر اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کی تعریف کو بیان کیا اور کہا الحمدللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ بعض حضرات معاذ اللہ رب العالمین یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نور لیا گیا تو نور الہی میں کمی لازم آئی، اس کے اندر تنقیص لازم آئی، اس نے نور کو جسم پر شمار کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک بڑی چیز ہو، اس میں سے کچھ چیز توڑ لی جائے تو کم ہو جائے گا، یہ جسمانی مثالیں ہیں۔ لیکن نور کی مثال یہ ہے کہ نور سے جتنے بھی حصے الگ کر دیے جائیں، جو نور کامل ہے وہ کامل ہی رہتا ہے، اس میں کبھی کمی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس میں کبھی کمی پیدا۔ مثال کے طور پر آپ ایک موم بتی جلائیں، شمع جلائیں، پھر اس سے سینکڑوں شمع روشن کر دیں، اس پہلی شمع کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو وہ ایک بنیادی نور ہے، ایک مادی نور ہے۔ تو بلا تمثیل اس بات کو سمجھیے کہ وہ حقیقی نور جب اس مادی نور سے کئی موم بتیاں جلا دی جائیں،
کئی شمعیں روشن کر دی جائیں تو جب اس میں کمی نہیں ہوتی تو اس نور حقیقی میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ اور وہ تو نور حقیقی ہے. اس نور حقیقی سے جس ذات کو نور ملا، جس کو نور عطائی کہہ دیا جائے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اللہ نے ان کے نور سے ساری کائنات کو بنایا، اس نور میں بھی کچھ کمی واقع نہ ہوئی. نور کی سرکار ہے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہاں دو معنی میں استعمال کیا گیا ہے لفظ توڑا کو، کہ نور کی سرکار میں، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ کہ اگر یہاں سے اگر سورج کو نور ملے، چاند کو نور ملے، ستارے ان کے نور سے روشن ہو، لیکن یہاں تو سرکار ہی نور کی ہے، اس نور میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. تو پھر عرض کیا کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. یا رسول اللہ، جب نور کی خیرات سبھی پا رہے ہیں، چاند سورج بھی آپ ہی کی بارگاہ سے جگمگا رہے ہیں، تو پھر عرض کر دیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور یہ نور مصطفیٰ جب نور الہ سے جدا ہوا تو اس نور الہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی. اور جو اس پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض ہی غلط اور بے بنیاد ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے الگ کیا اور فرمایا کہ محمد ہو جا، تو وہ ایک ستون کی شکل میں اتنا لمبا ہوا کہ حجاب عظمت تک پہنچا، اور پھر اس نور نے رب عز و جل کو سجدہ کیا اور اللہ کی حمد بیان کی. یہی سب سے پہلی اللہ کی مخلوق ہے. سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ یہی ہے. اور حدیث نوری کے اندر بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی، فقال عز وجل لذلك خلقتك وسميتك محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب اس نور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اللہ کی حمد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے اے محبوب میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارا نام محمد رکھا ہے. فمن کا ابدأ الخلق وبک اختم الرسل، تو میں تمہارے ہی ذریعے ساری مخلوق کو پیدا کروں گا اور تمہاری ہی ذات پر تمام رسولوں کا سلسلہ ختم فرما دوں گا. اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا کہ اے محبوب، تمہاری ذات ہی سے اب ساری مخلوق کو پیدا کیا جائے گا. اور یقیناً اس نور سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا. حدیث نوری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. یہاں علامہ ابن جوزی اسی میں سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ثم ان اللہ تعالی قسم نور نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربعۃ اقسام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے 4 حصے کیے. وہ نور جو اپنے نور سے الگ کیا تھا، اس نور سے 4 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے. فرماتے ہیں فخلق من القسم الاول اللوح ومن الثانی القلم. تو اس نور کے پہلے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا. لوح محفوظ جس پر اللہ تعالیٰ نے از ابتدا تا انتہا جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب لکھ دیا تھا فرشتوں کے علم کے لیے. اللہ کے علم ازلی میں تو تھا اور اللہ بھولنے سے پاک ہے. اس نے فرشتوں کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے لیے لوح محفوظ میں ساری
کائنات کی مقادیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا. یہی لوح محفوظ. لوح کا معنی عربی زبان میں تختی کو لوح کہا جاتا ہے جس پر لکھا جائے, اور دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا جس سے اس پر لکھا جائے. ثم قال رب جل شانہ للقلم اکتب, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اے قلم لکھ. حدیث پاک میں ہے جب اللہ نے قلم کو حکم دیا فَارْتَعَدَّ الْقَلَمُ مِنْ حَيْبَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَلْفَ سَنَةٍ, تو قلم اللہ کی حیبت سے 1000 سال تک کانپتا رہا. فرمان خدا جس کو ڈائریکٹ ملے, کیونکہ رب کا فرمان ہے نا, اور وہی فرمان آج قرآن کی شکل میں ہے کہ جس قرآن کے تعلق سے بھی رب نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہی فرمان جب قلم کو ہوا تو قلم 1000 سال تک کانپتا رہا, اس پر کپ کپی تاری رہی. پھر 1000 سال کے بعد قلم نے کہا اے رب ما اکتب, اے میرے رب میں کیا لکھوں. اللہ نے ارشاد فرمایا اکتب توحیدی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا قلم سے سب سے پہلے لکھ میری توحید کو, میری وحدانیت کو لکھ کہ میں ایک ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو لکھا گیا تو وہ کلمہ طیبہ لکھا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا فَكَتَبَ الْقَلَمُ ذَلِكَ وَاهْتَدَى إِلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَلْقِهِ. پھر قلم نے اس بات کو لکھا اور وہ اللہ عز و جل کے علم سے ہدایت پاتا رہا یہاں تک کہ اس نے ساری مخلوق کو لکھ دیا. ساری مخلوق کو لکھا. اللہ کے علاوہ جتنی بھی شے ہیں سب مخلوق ہیں. ساری کائنات 18,000 عالم میں رہنے والے مکین مکانات قیامت تک اور قیامت کے بعد جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک سارے انسان کی ہسٹریوں کو اس قلم نے اللہ عز و جل کے علم سے لکھ دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لکھ. تو اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا لکھ. تو اس نے لکھا کتب اولاد آدم لصلبہ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصاہ ادخلہ النار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ کہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی صلب میں ان کی جو اولاد ہے ان میں جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. پھر فرمایا لکھ امت نوح من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصاہ ادخلہ النار. امت نوح کے بارے میں لکھ. تو اس نے لکھا کہ امت نوح میں جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. پھر فرمایا لکھ امت ابراہیم کے بارے میں. تو اس نے لکھا کہ امت ابراہیم من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصاہ ادخلہ النار. کہ امت ابراہیم میں سے بھی اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور اس کی نافرمانی کرے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اسی طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, غرض تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں اس نے لکھا, اور یہی لکھا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا
اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ قلم لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا۔ تو چونکہ ایک نظریہ اسے دے دیا گیا تھا، ہر امت کے بارے میں ایک قاعدہ اسے دے دیا گیا تھا، ہر امت کے بارے میں ایک اصول بیان کر دیا گیا تھا کہ جو اطاعت کرے وہ جنت میں جائے، جو اطاعت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہذا قلم اسی قاعدے کے مطابق لکھتا جا رہا تھا لکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کی امت کے فیصلے کو کرنے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی یہی بات لکھ ڈالی اور کہا امت محمد من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصاہ ادخلہ النار، کہ امت محمد میں بھی جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جب قلم نے یہ لکھا فَإِذَا النِّدَاءُ مِنَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ، تو جب قلم نے یہ چیز امت محمد کے بارے میں لکھی، وہی اصول وہی قاعدہ، تو عرش علا سے آواز آئی تعدب یا قلم، اے قلم ادب کا مقام ہے، اے قلم ادب کا مقام ہے۔ اللہ عز و جل کے اس فرمان سے علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں فَانشَقَّ الْقَلَمُ، تو قلم شق ہو گیا، قلم ٹوٹ گیا، قَطَّعَ بِيَدِ الْقُدْرَةِ، اور قلم کے درمیان اس کی نب میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ایک درار ہوتی ہے، فرمایا گیا قَطَّعَ بِيَدِ الْقُدْرَةِ، قدرت دست قدرت سے اس کے بیچ میں قط پڑ گیا۔ ثم جرّ فی اللوح المحفوظ، پھر اس کو روانی کے لیے لوح محفوظ میں گھیسا گیا، اس کو چلایا گیا، کیونکہ جب قلم میں قط پڑتا ہے تو اس کی تحریر میں فرق آتا ہے، لہذا اسے چلایا گیا۔ تو قلم خاموش ہو گیا، امت محمد کی بات آئی، عرض کرنے لگا مولا کیا لکھوں؟ ثم قال القلم ما اکتب، قلم نے کہا اے مولا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب امت مذنبۃ ورب غفور، لکھ دے کہ امت تو گناہگار ہے لیکن رب بخشنے والا ہے، امت تو گناہگار ہے لیکن رب بخشنے والا ہے۔ وہ قاعدہ وہ قانون جو دیگر امت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ قاعدہ اور قانون امت محمد کے لیے نہیں ہے، اگر گناہ کرے گی محبوب کی شفاعت سے بخشی بھی جائے گی۔ پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت سے اللہ نے ان قواعد کو تبدیل فرما دیا جو دیگر امت کے لیے تھے، ان قانون کو تبدیل فرما دیا، ان شریعتوں کو منسوخ فرما دیا جو دیگر امت کے لیے تھے، وہ ساری سختیاں جو دیگر امت کے لیے تھی وہ ختم فرما دی۔ رب نے اپنے محبوب کے لیے اور اپنے محبوب کی امت کے لیے نئے قاعدے اور قانون کو ایجاد فرمایا، اسی کو کہا آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ لما اراد اللہ تعالی ان یخلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے، وہ پہلے پیدا فرمانا جو تھا وہ عالم نور کا تھا۔ اس وقت نور محمد کی تخلیق ہوئی، اور نور محمد کی تخلیق فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور محمد سے تمام کائنات کو جگمگایا، گویا کہ ہر شے میں نور محمد جلوہ گر ہے۔ مولانا روم اسی بات کو فرماتے ہیں، جس کو کسی شاعر نے اردو ترجمے میں کیا ہے
کہ جو شے بھی نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے بھی نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اللہ عز و جل کی کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ تو وہ جو تخلیق تھی، جو اس روایت میں بیان کیا، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو پیدا فرما کر ہزار سال حجاب عظمت میں رکھا، پھر کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور وہ نور محمد ان کی پیشانی میں ودیعت کر دیا۔ پھر وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو کر طیب و طاہر سے طیب و طاہر طرف حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور جب بات آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خمیر کو بنانے کی، اس لیے کہ ہر انسان کا خمیر اسی جگہ کی مٹی سے بنایا جاتا ہے جہاں کے مرنے کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا، چونکہ حضرت کعب احبار اسلام سے پہلے یہودی مذہب کے بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لما اراد اللہ تعالی ان یخلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا، اور یہ پیدائش آپ کی وہ تھی جو دنیا میں آنے والی تھی، یہ عالم اجسام کی پیدائش تھی، تو کیا کہا؟ امارا جبریل علیہ السلام ان یاتیہ بالقبرۃ البیضاء التي ہی موضع قبرہ، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک سفید مٹی آپ کی قبر کے مقام سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر انور ہے، اس مقام سے آپ کی پیدائش سے پہلے مٹی کو منگایا گیا۔ جب حضرت جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، فغمست فی انہار الجنہ، تو اس خمیر کو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بنایا گیا، ترکیب دیا گیا، اس خمیر کو جنت کی نہروں میں گوتا زن کرا دیا گیا۔ وطیفہ بہا السماوات والارض، اور سارے آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی گئی۔ فعرفت الملائکۃ قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمام فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور منزلت اور آپ کی قدرت اور مکان کو جان لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تخلیق، جو عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور جتنی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اپنے برکات کا ظہور کرتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اقدس میں آیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اس وقت جو عورت ان کو دیکھتی تھی ان سے نکاح کرنے کی خواہش کرتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھی تھی، اور اس سال یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور پھر وہ نور جو امانت در امانت انبیاء کرام سے ان کی ازواج مطہرات کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ جناب عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اقدس میں قرار پایا۔ تو علامہ ابن جوزی اپنے الفاظ میں اس کو عربی زبان میں بیان کرتے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اردو زبان میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب وہ نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں آیا، فرماتے ہیں کہ جب استقرار نطفہ زکیہ صدف آمنہ قرشیہ میں ہوا
تو عالم ملکوت و جبروت میں ندا کر دی گئی کہ تمام عالم قدس کو معطر کر دیا جائے اور جہات شرف بالا کو میں بخور کیا جائے اور سجادہائے عبادت صفوف ملائکہ میں بچھا دی جائیں کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم رحم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر شفیقہ کے شکم اقدس میں آئے، سارے عالم کو سجا دینے کا حکم دے دیا گیا، فرما دیا گیا کہ فرشتوں کی صفوں میں بہترین صفیں بچھائی جائے اور عالم بالا میں بخور کیا جائے، یعنی خوشبوؤں کی لپٹ سے پورے عالم کو مہکا دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شکم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن آمنہ میں منتقل فرمایا، وہ رات رجب کی رات تھی اور جمعہ کی شب تھی، یعنی رجب کا مہینہ تھا اور جمعہ کی رات تھی۔ اور جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مادر مشفقہ کے شکم اقدس میں تشریف لائے، فرماتے ہیں حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس رات خازن جنان کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے۔ جنت کے خازن، جنت کے رضوان، جو جنت کے دربان ہیں، ان کو حکم ہوا کہ وہ جنت کے دروازے کو کھول دے، اور منادی زمین و آسمان میں ندا دے رہا تھا۔ تمام آسمان اور زمین کے درمیان یہ اعلان کیے جا رہے تھے کہ اے آسمان و زمین والو، وہ نور مخزون جس سے نور نبی ہادی ظاہر ہونے والا تھا، اس رات بطن آمنہ میں قرار پا چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ صرف مادر مشفقہ کے شکم اقدس میں تشریف لائے ہیں اور کائنات میں اس قسم کے اعلانات کی خبر کی جا رہی ہے۔ آج جو آپ آمد مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ اسی عالم بالا کے فرشتوں کی سنتیں ادا ہو رہی ہے کہ اس وقت ہر فرشتہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہوا نظر آ رہا تھا، جانور دوسرے جانوروں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ کعبۃ اللہ خوش تھا کہ آج وہ اپنی ماں کے شکم میں تشریف لا چکا ہے، جو 1000 سال سے بتوں سے مصروف کعبے کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کر دے گا۔ تو ہر ایک خوش تھا، ہر ایک اپنی نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سبب تلاش کر رہے تھے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اپنی خوشیوں کا اظہار کر کے اپنے آپ کو اطاعت شعاروں میں شمار کروا رہے تھے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی مادر محترمہ کے شکم اقدس میں، یہ وہ سال تھا کہ قریش نہایت تنگی میں تھے اور قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش رک چکی تھی اور بالکل سارے کھیت کھلیان خشک پڑ چکے تھے کہ اچانک زمین سرسبز ہونے لگی، درخت پھلدار ہونے لگے، اور اللہ کے محبوب کی اپنے والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں آنے کی برکتوں کا ظہور عالم دنیا میں ہونے لگا۔ اس طریقے سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم اقدس میں تشریف لائے تو عموماً جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ چینجنگ آئی ہے، حالات میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شعورت انی حملت بہ ولا وجدت لہ ثقلا کما تجد النساء۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں،
اور نہ ہی میں نے کچھ بوجھ پایا جیسا کہ دوسری عورتیں اس قسم کا بوجھ پاتی ہیں، لیکن میں نے ایک علامت سے پہچانا کہ الا انی انکرت رفع حیضتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہوری بند ہو گئے، وَأَتَانِ آتٍ وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ، تو اسی درمیان جبکہ ایام ماہواری بند ہو گئے تھے، میں نیند اور بیداری کے درمیان میں تھی کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا، وقال هل شعورت انک حملت، اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم حاملہ ہو چکی ہو؟ فکأنی اقول ما ادری، تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ وقال انک حملت بسید هذه الامت ونبیها، حضرت آمنہ کہتی ہے تو اس آنے والے نے کہا کہ آمنہ مبارک ہو، تم اس امت کے سردار سے حاملہ ہوئی ہو اور اس کے نبی سے حاملہ ہوئی ہو۔ فذالک یوم الاثنین، تو وہ پیر کا دن تھا، وہ دوشنبہ کا دن تھا جس دن اس آنے والے نے مجھے یہ بات بتائی۔ فرماتی ہیں کہ ایام حمل بڑے آرام سے گزرے، اور ہر ماہ میں ایک خواب دیکھتی جس میں اللہ کے جلیل القدر پیغمبران اعظام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے۔ فرماتی ہیں کہ جب پہلا مہینہ ہوا تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور اس نبی کے آنے کی خوشخبری مجھے سنائی۔ دوسرے مہینے میں ادریس علیہ السلام، تیسرے میں حضرت نوح علیہ السلام، چوتھے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پانچویں مہینے میں حضرت اسماعیل آئے، چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ آئے، اور ساتویں مہینے میں حضرت داؤد آئے، اور آٹھویں مہینے میں حضرت سلیمان آئے، اور نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ہر ایک آ کر مجھے اسی بات کی خوشخبری سناتے رہے کہ آمنہ تم اس امت کے سردار اور اس کے نبی سے حاملہ ہو گئی ہو، اور وہ تشریف لانے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو گیا اور 9 ماہ پورے ہو گئے تو وہی فرشتہ جس نے مجھے سب سے پہلے خوشخبری دی تھی آیا اور آ کر کہنے لگا، قولی اعیدہ بالواحد من شر کل حاسد، اس نے مجھ سے کہا کہ آمنہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے انہوں نے کہا، اور حضور کی ولادت باسعادت جب ہونے کا وقت قریب آیا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت وضع حمل کا وقت ہوا میں گھر میں تنہا تھی، اور حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے کہ اچانک میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی جس سے مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ پھر میں نے ایک پر دیکھا جو کسی پرندے کے پر کے مشابہ تھا، نہایت سفید۔ وہ پر میرے کلیجے سے مس کر دیا گیا، تو جو خوف میں اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ خوف دفع ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید مشروب، یعنی ایک پینے کی سفید چیز مجھے پیش کی گئی، تو میں نے وہ پیا تو میرے گرد ایک بلند نور تھا۔ جیسے ہی وہ میں نے مشروب پیا، وہ سفید شربت پیا، میرے سامنے ایک نور کا ستون تھا، اور بہت سے آدمی میں نے دیکھے جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے پاس چاندی کے لوٹے تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں روشن فرمائی، تو اس نور کی روشنی میں نے مشرق اور مغرب یعنی دنیا کے پورب اور پچھم کا معائنہ کر لیا۔ قربان جائیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے جناب آمنہ کی آنکھوں کو وہ طاقت دی گئی کہ وہ پورب و پچھم کا مشاہدہ کر رہی ہے، تو جن کی برکت سے ان کی والدہ کو یہ بینائی ملی،
اس نبی کی بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر کیوں نہ کہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، دنیا کے پورب اور پچھم کو دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ملک شام کے محلات مجھے اپنے گھر سے نظر آنے لگے، اس قدر عالم روشن کر دیا گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ 3 علم یعنی جھنڈے لے رہا رہے ہیں، ایک علم مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ پر، جو ہم نعتوں کے اندر گنگناتے ہیں نا، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنا، نصب پرچم ہو گیا اہلم و سہلن مرحبا۔ تو یہ واقعی سنت ملائکہ تھی کہ جنہوں نے محبوب کی آمد پر جہاں جہاں محبوب کی حکومت تھی وہاں وہاں پرچموں کو لہرا دیا گیا۔ تو کیا فرماتی ہے وہ پرچم کہاں کہاں لہرائے گئے؟ ایک مشرق میں لہرایا گیا، ایک مغرب میں۔ اس بات کو گویا کہ بتا دیا گیا کہ پورب سے پچھم تک اگر کائنات میں کسی کی حکومت ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی حکومت ہے، جس کی پیدائش کے وقت ساری کائنات میں جھنڈوں کو لہرا کر ان کی حکومت کے اعلان کو عام کر دیا گیا ہے۔ الغرض آپ فرماتی ہیں کہ پھر ایک کعبۃ اللہ پر، اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے درد زہ محسوس ہوا، یعنی وہ درد جو بوقت ولادت ہر ماں کو ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے درد زہ محسوس ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ درد زہ ہوا، وہ در یتیم، وہ رؤوف الرحیم، وہ حلیم و کریم محبوب دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ آرا ہو گئے۔ اور کہتی ہے میں نے جب اپنے نو مولود مسعود کی طرف دیکھا، میں نے اپنے اس فرزند ارجمند کی طرف دیکھا جو میری کوکھ سے جدا ہوا تھا، جو نور میری کوکھ سے نکلا تھا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سر بسجود ہے اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ مرحبا، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، اور غایت تضرع اور انکساری کے ساتھ کچھ فرما رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید بادل ہے جو میری طرف جھک رہا ہے، حتیٰ کہ اس بادل نے حضور کو مجھ سے پوشیدہ کر دیا۔ یعنی وہ بادل اتنا قریب آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور میرے وہ نو مولود مسعود مجھ سے پوشیدہ کر دیے گئے۔ اتنے میں ایک آواز سنی، اور اس آواز میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا طوفوا مشارق الارض ومغاربها وادخلوه في البحار لیعرفونه بعثته وصورته ونبوته۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے فرشتو، ان کو زمین کے پورب و پچھم کی سیر کرا دو، سمندر کی سیر کرا دو، تاکہ اللہ کی ساری مخلوق اس نبی کی پیدائش کو جان لے، اس کی بعثت کو جان لے، اس کی صورت کو پہچان لے، اور اس کی نبوت کے اعلان کو عام کر دیا جائے، تاکہ پھر کوئی مکرے نہیں، کوئی انکار نہ کرے، ساری کائنات میں اس کو گھما دیا جائے۔ حضرت شفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ کے گھر میں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے وہ کمالات دیکھے جو میرے علاوہ کسی اور کو دیکھنے میسر نہ ہوئے، چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 6 سال ہی میں تشریف لے جا چکی تھی، اور حضرت شفا یہ وہ ہیں جنہوں نے بعد میں صحابیت کا مقام پایا اور آقا علیہ السلام کی صحابیہ بنی،
اور نور نبوت کو چمکتا ہوا انہوں نے دیکھا. کہتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. یہاں تک کہ حضرت شفا بھی وہاں موجود تھی. وہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے پورب اور پچھم میں روشنی پھیل گئی. حتیٰ نظر تو الی بعض قصور الشام، یہاں تک کہ اس روشنی میں نے ملک شام کے بعض محلوں کو دیکھ لیا. پھر حضرت شفا کہتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر رعب اور کپکپی طاری ہو گئی، اور میرے دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا اینا ذہبت بھی، انہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ تو وہ کہنے والا کہنے لگا کہ میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ وہ تاریکی واپس چھا گئی اور حضور میری نظروں سے غائب ہو گئے. پھر اچانک روشنی آئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو پھر کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اینا ذہبت بھی، تم ان کو کہاں لے گئے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم ان کو پچھم کی سیر کرانے لے گئے تھے. حضرت شفا کہتی ہے کہ پھر اس نے کہا کہ اب دوبارہ نہیں لے جاؤں گا. حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے دیکھی، میرے دل میں گھر کر گئی اور کھٹکتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب مبعوث فرمایا اور انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کے مرتبے کو ماننے میں کسی بھی قسم کی شک و شبہ کی شکار نہ رہی، بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں میرا بھی شمار ہو گیا. یہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کعبۃ اللہ شریف کے طواف میں گئے ہوئے تھے اور کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ آپ کے گھر، آپ کی بیوہ بہو آمنہ کے گھر ایک نور نظر پیدا ہوا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے اپنے گھر پر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور کعبۃ اللہ شریف پر آئے، مسجد حرام میں آئے اور چند اشعار نبی کی نعت میں اور آپ کی شان میں انہوں نے گنگنائے اور اسی میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا. حضرت عبد المطلب فرمانے لگے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الارضانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا بچہ عطا فرمایا ہے. قد صاد فی المہد علی الغلمانی اعیدہ بالبیت ذی الارکانی، یہ اپنے جھولے میں بھی سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں. پھر فرمایا حتی اراہ بالغ البنیانی اعیدہ من شر ذی شنانی من حاسد مرتزب مسترب العیانی، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد اور آنکھوں گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکثر فرمایا کرتے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کہتے لَيَكُونَنَّ لِابْنِ شَانٌ، میرے اس بیٹے کی ضرور بڑی شان ہوگی. یہ تھا مکہ کا ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہوا، یہ مکہ کا ماحول تھا. اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا گفتگو چل رہی تھی، چونکہ ابھی تو نبی کریم کی ولادت ہو رہی ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال کی عمر عطا فرمائی، 60 سال عالم کفر میں اور 60 سال اسلام کے اندر انہوں نے گزارے. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 یا 8 سال تھی، لیکن مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ ضرور تھی کہ جو دیکھتا تھا سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن علی الصبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا یا معاشرہ یہود، یا معاشرہ یہود استمعوا الی، اے یہود کی جماعت میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس جمع ہو جاؤ. چونکہ مدینہ منورہ میں کثرت سے یہودی رہا کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے آواز لگا رہا تھا، اتنے میں سارے یہودی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر
اس یہودی کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آخرکار کیا بات ہے، صبح صبح تو ہمیں کیوں پکار رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا سنو، طلع نجم احمد الذی ولد فی هذه اللیلہ ای الذی طلوعه علامۃ علی ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ فی بعض الکتب القدیمہ۔ اس یہودی نے کہا کہ اے لوگو، اے یہود کی جماعت سن لو، وہ ستارہ جسے ہم اپنی کتابوں میں احمد کے نام سے پڑھا کرتے تھے، آج آسمان پر وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ستارے کو، علماء فرماتے ہیں کہ علماء یہود اور علماء نصرانی اس ستارے کو ستارے احمد کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ جس دن وہ ستارہ طلوع ہو جائے گا سمجھ لینا اللہ کا آخری نبی اس خاکدان گیتی پر تشریف لا چکا ہے۔ اس یہودی نے اس بات کی اطلاع دی، اور ادھر مکہ مکرمہ میں رات کے وقت عموماً لوگ جب جاگتے ہیں تو ادھر ادھر بیٹھتے ہیں۔ جس شب ولادت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس رات میں چند قریش کے نوجوان حرم پاک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ میں مشغول تھے کہ وہاں پر ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اچانک ایک یہودی ان کے پاس آیا اور ان کی محفل میں آ کر اس نے پوچھا، اے قریش کے نوجوانوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ آج رات تمہارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا۔ اس یہودی نے کہا کہ جا کر دیکھو، شاید تم میں سے کسی کے گھر پر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم گھر پر گئے ہی نہیں ہیں، اب جائیں گے تو پتا چلے گا۔ کہا یاد رکھو کہ اس رات اللہ کا محبوب اور اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشیو، یاد رکھو وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوگا، اور اس کے کندھوں کے درمیان ایک بالوں کا گچھا ہوگا۔ یہ ساری علامتیں اس نے بتائی۔ اب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں پر جانے لگے۔ جب اپنے اپنے گھروں پر گئے اور انہوں نے اپنی عورتوں سے پوچھا تو عورتوں نے بتایا کہ ہاں، آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اس یہودی کو آ کر بتایا اور کہا کہ ہاں، ہمارے یہاں پر ہمارے سردار عبد المطلب کے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا چلو مجھے اس بچے کے پاس لے کر چلو اور وہ بچہ مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے گھر آیا اور حضرت آمنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنا مولود مسعود عطا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گود میں دیا گیا۔ آقا علیہ السلام کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا۔ اس یہودی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے چادر ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت وہاں نمایاں پایا۔ اس نے مہر نبوت کو چوما اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا آخرکار کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ایک گروہ قریش تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ہم بنی اسرائیل سے اس برکت کو لے لیا ہے اور وہ برکت تمہیں عطا فرما دی ہے کہ اللہ کا آخری نبی تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو پوری کائنات میں تمہارا شہرہ ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے گر کر سربہ سجود ہو گئے ہیں، سر کے بل گر چکے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بت بھی کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور کعبے کی دیوار سے آواز آ رہی ہے۔ اور وہ آواز کیا تھی؟ حضرت عبد المطلب کی زبانی سنیے، فرماتے ولد المصطفیٰ والمختار، کعبے سے آواز آ رہی تھی، ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادتہ الاصنام ویأمر بعبادۃ الملک العلام۔
حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی کہ اے لوگوں آج مصطفیٰ اور مختار پیدا ہو گیا ہے، آج وہ ذات پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے ہاتھ سے کافرین ہلاک ہو جائیں گے اور بتوں کی عبادات سے لوگ پاک ہو جائیں گے، اور وہ صرف اللہ عز و جل کی عبادت کا لوگوں کو حکم دے گا۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ، الغرض نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی ہر مخلوق خوش تھی، اللہ عز و جل کی ہر مخلوق خوش تھی، ہر ایک خوشی منا رہی تھی، خوشیوں کی مبارکبادیاں پیش کی جا رہی تھی، ہر ایک کے دل میں یہ مسرت تھی کہ اب اللہ کی بارگاہ میں نجات کا، اللہ کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ لے کر کوئی آ گیا ہے، اور اب اللہ کی بارگاہ میں گناہگاروں کی بخشش ہو جائے گی، گناہگاروں کی بخششوں کا سامان ہو جائے گا۔ ہر ایک اسی بات پر خوش تھا، مظلوم اس بات پر خوش تھے کہ اب ہمیں ظلم سے نجات مل جائے گی، عورتوں کی جماعت اس بات پر خوش تھی کہ اب بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، عورت جو بیوہ ہو جاتی تھی وہ اس بات پر خوش تھی کہ اب بیواؤں کے حقوق کو بتانے والی ذات آ گئی ہے، یتیم اس بات پر خوش تھا کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر کر لوگوں کو بتانے والا کہ اے لوگوں اگر یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ اس کے بال کی مقدار تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا کہ بیواؤں کا ملجا، یتیموں کا ماوا اب تشریف لا چکا تھا، دنیا کی ہر مخلوق خوش تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرنے والا، سرمہ سجود کرنے والا، اس کی بارگاہ سے اس کی نعمتوں کو دلوانے والا تشریف لا چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناراض تھا، رنجیدہ تھا تو وہ ابلیس لعین تھا۔ علامہ ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں ان ابلیس لعنت اللہ تعالی علیہ رن اربع رنات، ابلیس اپنی زندگی میں بہت زور سے 4 مرتبہ چیخا ہے، 4 مرتبہ چیخا۔ کہتے ہیں رنتن ہینا لعینا، ایک مرتبہ اس وقت جبکہ اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود فرمایا، جبکہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے اسے مردود فرمایا۔ کہتے ہیں ورنتن ہینا اہبتا، اور ایک مرتبہ اس وقت چیخا جب اللہ نے اسے آسمان سے زمین کی طرف اتار دیا۔ اور ورنتن ہینا انزلت فاتحۃ الکتاب، اور ایک وقت اس وقت چیخا جبکہ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا۔ ورنتن ہینا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک مرتبہ اس وقت جبکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے حضرت اکرمہ سے علامہ احمد بن زینی دہلان روایت کرتے ہیں کہ ان ابلیس لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورعا تساقط النجوم، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ قال لجنودہ قد ولد اللیلہ ولد یفسد امرنا، تو ابلیس نے اپنے تمام لشکریوں سے کہا، اپنے تمام شیطانوں سے کہا کہ اے شیاطین کی جماعت، آج کی رات وہ پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے کام کو بگاڑ دے گا۔ فقال له جنودہ، تو اس کے لشکریوں نے اس سے کہا لو ذهبت فقبلته، اگر تم جاتے اور اسے چھو دیتے، کیونکہ شیطان جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو چھوتا ہے، اور اس میں کبھی مرگی کی بیماری پیدا ہوتی ہے تو کبھی اس میں کچھ نہ کچھ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اذان و اقامت کے ذریعے شیطان کو بھگایا جاتا ہے۔ تو اس کے لشکریوں نے کہا اگر تم جاؤ اور اسے جو ہے خلط ملط کر دو، تو ابلیس قریب ہوا۔ اکرمہ کہتے ہیں فلما دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ابلیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، بعث اللہ جبریل، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرکضہ برجلہ رکضۃ وقع بعدن، تو حضرت جبریل نے آ کر اس کو ایک ایسی ٹھوکر ماری جس کے سبب وہ مکہ سے یمن کے ایک شہر عدن میں جا کر گرا۔ ابلیس پر یہ شیطنت طاری ہوئی اور اللہ کی لعنت برسی، اور سچا غم اگر کسی کو ہوا تو وہ ابلیس کو ہوا۔
ورنہ تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے محبوب کی آمد پر خوشی منا رہی تھی۔ اسی کو مفتی احمد یار خواہ فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت گناہگاروں کے لیے بڑی ہی اللہ کی بارگاہ میں مسرت کی بات ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے اتنی کم ہے۔ یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی ولادت منانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو مقاصد تھے، اللہ نے کس مقصد سے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، پروردگار عالم اسی مقصد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی شریعت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ولادت باسعادت کی اس شب کا ہمیں صدقہ عطا فرما، اور ہماری تمناؤں کو پوری فرما، اور پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کا سچا عشق عطا فرما کر، ان کی سچی محبت عطا فرما کر موت کے وقت اور بلکہ موت سے پہلے ان کے دیدار سے مشرف فرما، اور موت کے وقت اور قبر میں ہماری قبروں کو آپ کے نور سے جلوہ بار فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔